وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت؟ فأقول يا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، آسمان سے جتنا علم اترتا ہے وہی انسانوں کی رہبری کے لیے کام آتا ہے. انسان جو بطور انسان علم سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے، وہ ضروریات زندگی کو بتانے کے لیے ہوتا ہے. لیکن مقصد زندگی کو بتانے کے لیے ان لاکھوں کروڑوں لکھے ہوئے اوراق میں ایک سطر بھی ایسی نہ ملے گی جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ مجھے کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے اور یہ موت کیا ہے اور موت کے بعد کیا ہے. یہاں انسانی علم جتنی مرضی ترقی کر جائے وہ ان سارے سوالات کا وہ جواب نہیں دے سکتا. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، یہ ایک آیت نے انسان کے عاجز ہونے کو بیان کیا ہے. بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون ذلك مبلغهم من العلم هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. انسان موت کے بعد کیا سوچتا ہے، یہ آیات بتلاتی ہیں کہ انسانی علم کی کیا اوقات ہے، یہ کیا سوچتا ہے. لہذا انسان محتاج ہے کہ وہ بنانے والے کے علم کی روشنی میں چلے، چونکہ انسان اپنی فطرت میں بھی جاہل ہے اور چھوٹا موٹا جاہل نہیں ہے، بہت بڑا جاہل ہے. انہ کان ظلوما جہولا، بڑا ظالم، بڑا جاہل. پیدائشی طور پر ماں کے پیٹ سے نکلتے بھی یہ اللہ کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. پھر ہماری اصل اللہ نے بتائی ظلوما جہولا. پھر اس کے بعد ہم نے کوشش کی، خیر المدارس میں محدثین بنے، مفسرین بنے، اور بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں ڈاکٹر بنے، پی ایچ ڈی بنے. یہ سب کہاں تک پہنچے ہیں اپنے اپنے علم میں، انہوں نے کہاں تک رسائی حاصل کی ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. ہم لکھتے ہیں محدث اعظم مولانا انور شاہ کشمیری واقعی محدث اعظم تھے، لیکن اللہ انہیں بھی کہہ رہا ہے تمہیں تھوڑا ہی دیا ہے، زیادہ نہیں دیا.
امام ابو حنیفہ میں کل ایسی اندازہ لگا رہا تھا کہ کوئی 1 ارب کے قریب مسلمان ہیں، جس میں 60 کروڑ تقریباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ پر عمل کر رہے ہیں تقریباً، اور 40 کروڑ باقی 3 ائمہ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ چند افراد ہیں شرذمۃ قلیلہ جو اپنے، جن کو غیر مقلد کہتے ہیں، وہ بھی قرآن و سنت سے دلیل پکڑتے ہیں، اگر وہ اکابر اسلاف کے بارے میں زبان درازی نہ کریں تو وہ بھی اہل حق ہیں، اگر وہ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے کہلاتے ہیں۔ تو 60 کروڑ آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلنے والے ہیں، لیکن ان پر بھی یہ آیت آتی ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میرے بندو تمہیں جو ملا ہے، دیکھو نا، جو ملا ہے، جو لیا ہے نہیں، طارق جمیل نے جو لیا ہے، نہیں بے وقوف ہے جو یہ کہتا ہے میں عالم ہوں، ہم علماء ہیں۔ یہ تم تو چھوٹے چھوٹے بچے ہو، کوئی ذرا تمہاری بے اکرامی ہو جائے تو تم کہنا شروع کر دے تو ہم علماء ہیں، ہماری بے اکرامی ہو گئی۔ یہ عوام ہمارا حق نہیں پہچانتے، تم نے تو خود اپنا حق نہیں پہچانا کہ تم نے اپنی جہالت، علم کا مطلب اپنی جہالت کا اعتراف ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اللہ کی قسم، جس کا جتنا علم بڑھتا ہے اتنا وہ اپنے آپ کو جاہل کہتا ہے، اور جو جتنا جاہل بنتا ہے، جتنی جہالت میں آگے بڑھتا ہے، وہ اتنا اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے اور عالم سمجھتا ہے۔ اس لیے امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے کسی عالم سے مناظرہ کیا تو ہمیشہ غالب آیا، جب کسی جاہل سے کیا تو وہ میرے اوپر غالب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ محدث کو، مفسر کو، فقیہ کو، ڈاکٹر کو، پی ایچ ڈی کو، سائنسدان کو، انجینئر کو کہہ رہا ہے وَمَا أُوتِيتُم، جو تمہیں ملا ہے، تم نے خود نہیں لیا، تمہیں دینے والے نے دیا ہے، وہ دینے والا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ دینے والا ہے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وہ اللہ ہے۔ تو وہ اللہ جو علم دیتا ہے دین کا یا دنیا کا، تو وہ کہتا ہے الا قلیلا، میں نے بہت تھوڑا دیا، بہت تھوڑا دیا، تاکہ تم اپنے علم پہ نازاں نہ ہو، نازاں نہ ہو۔ تمہیں عجب سنو، عبد الرحمن بن ابی لیلہ امام ابو حنیفہ سے بہت لگتے تھے، بڑے آدمی تھے وہ بھی، سارے اس امت میں اختلاف باقی رہے، اختلاف نہ ہو یہ دعا کی، نہ ہو یہ دعا کی، اللہ نے کہا نہیں یہ دعا قبول نہیں ہے، اختلاف ہوگا، لہذا مخلصین میں بھی ہوا اور مرائین میں بھی ہوا، دنیا کے طلبگاروں میں بھی ہوا اور اللہ کے طلبگاروں میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ، صرف جو پڑھنے والے ہیں ان کو ان کا نام معلوم ہوگا، عام دنیا نہیں جانتی۔ امام ابو حنیفہ کی بڑی مخالفت فرماتے تھے، اور علم و فضل ابو حنیفہ کا والفضل ما شہدت بہ الاعداء، تو ابو حنیفہ کا علم و فضل آج خود بغیر کسی دلیل کے وہ مدلل ہے۔ ان کی والدہ فرماتی بیٹا نعمان جا عبد الرحمن سے فلاں مسئلہ پوچھ کے آ۔ اماں میں نہ بتاؤں، مجھے تیرے مسئلے پہ اعتبار کوئی نہیں ہے۔ آئے ہائے، وہ کہتے اماں کائنات تو مجھ سے پوچھتی ہے، عبد الرحمن تو میرا مخالف ہے، مجھے کدھر بھیجتی ہے؟ تو کہتے جی اماں جی میں جاتا ہوں پوچھ کے آتا ہوں۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے جا کے مسئلہ پوچھتے کہ میری اماں آپ سے یہ پوچھ رہی ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ تواضع آدمی کو اٹھاتی ہے، تواضع 1 سال پڑھ کے نا دارالفتاء میں خود ہی اپنے ساتھ لکھتے ہیں مفتی طارق جمیل، خود لکھتے ہیں مفتی عبد الرحمن، اللہ دا بندہ حالی تینوں کتاب ویکھن دا بھی ول نہیں آیا تو نے اپنے ساتھ مفتی بھی لکھنا شروع کر دیا، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا مفتی۔ صحابہ کے بعد اگر کسی نے نفع پہنچایا ہے امت کو سب سے اعلیٰ پیمانے پر تو ابو حنیفہ ہے، اور وہ بیٹا ہوتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، جب میں تفسیر لکھ رہا تھا تو والدہ محترمہ بیمار تھیں تو میں کبھی لیٹ ہو جاتا تو کہتی شفیع نہیں آیا،
شفیع نہیں آیا. وہ کیوں کہے مفتی محمد شفیع ہے کہ شفیع نہیں آیا ہے. تو اب ابو حنیفہ کی ماں کے لیے ابو حنیفہ نہیں ہے، نعمان ہے. تو بیٹا مجھے تیرے اوپر تسلی نہیں ہے، جا عبد الرحمن سے پوچھ کے آ. تو ان کی مسکنت اور تواضع کی انتہا ہے کہ وہ ماں کے امر پر ان سے مسئلہ پوچھنے جا رہے ہیں جو ہر قدم پہ ان کی کاٹ فرماتے ہیں. کوئی وہ کسی بغض کی وجہ سے نہیں، مطلب ان کی دلیل کا عمق نہیں سمجھ میں آیا تو مخالفت کر دی. وہ بھی مخالفت للہ تھی، للہ، نہ کہ کوئی ہوائے نفس کی وجہ سے. وہ خیر القرون کا زمانہ ہے، وہاں اختلاف رائے ہوائے نفس سے نہیں ہوتا تھا، ہر ایک اخلاص کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوتا تھا. تو انسان اپنے مقصد زندگی میں محتاج ہے کہ وہ جانے کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے، چونکہ اس کے پاس اپنا علم تھوڑا ہے. تو اس خلا کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا. باقی جتنی مخلوق ہے وہ پیدائشی طور پر تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے. چونٹی کو گھر بنانا اور لائن بنانا اور غلہ اکٹھا کرنا کوئی نہیں سکھاتا ہے، وہ اپنے آپ سیکھتی ہے. اور یہ سارے پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، اور میں دھکے کھاتا آیا ہوں کہ انہیں اتنا سلیقہ نہیں کہ مجھے آرام سے راستہ دے دیں. کہ یہ چونٹی یوں سیکھتی ہے کہ ایسے لاکھوں کی تعداد میں سفر ہو رہا ہوتا ہے اور سب قطاروں میں جا رہی ہیں، اور چونٹی کو نظر کتنا آتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر. 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی. اور اس کی قطار دیکھو، اگر ایک جگہ انہوں نے بل کھایا ہے تو ساری وہاں بل کھاتی ہیں. اچھا یہ بتاؤں یہ کیسے ہوتا ہے؟ انہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ چونٹی جہاں سے چلتی ہے وہاں سپرے کرتی جاتی ہے، تو جہاں وہ سپرے کرتی ہے وہاں خوشبو ہوتی. تو اس کی ناک ایسی زبردست ہے کہ ہم ایک قطرہ شربت کا گرتا ہے میز پر، تھوڑی دیر میں کئی ہزار چونٹیاں وہاں پہنچی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے وہ وہاں آ جاتی ہیں. تو اس خوشبو کو سونگتے سونگتے وہ سفر کر رہی ہوتی ہیں، نظر نہیں آ رہا تھا. اور جو دیمک ہے وہ بالکل اندھی ہوتی ہے، دیمک مطلقاً اندھی ہوتی ہے، اسے نظر ہی کچھ نہیں آتا. اور اس کا ایک خاندان کم از کم 10 لاکھ افراد پر ہوتا ہے. اور وہ گھر بناتی ہے اتنے بڑے بڑے کہ یہ جو آپ کا فانوس کھڑا ہے زمین سے لے کر اتنے اونچے گھر بنا دیتی ہے وہ. اور اس میں سڑکیں، اس میں گلیاں، اس میں کھڑکیاں، اس میں ہوا کے آنے اور جانے کے راستے، اس میں ملکہ کے پہرے دار اور انڈوں کے پہرے دار، غذا کے سٹور، دشمن سے لڑنا، پہرے داریاں، سارا نظام اندھا جہان ہے. اور ایسا بناتا ہے کہ دیکھنے والا کہہ اٹھتا ہے کہ یہ کوئی ہے جس نے ان کو یہ علم دیا ہے. تو ان کا علم پیدائشی ہے. ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. ان کا علم پیدائشی ہے، سیکھنا نہیں پڑتا. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے سیکھنا پڑتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مخلوقات کا علم غلط نہیں ہوتا، بالکل صحیح ہوتا ہے. آم کبھی انگور نہیں پیدا کرے گا، جی غلطی ہو گئی انگور آج نکال دیے میں نے. اور انگور پہ کبھی کریلا نہیں آئے گا، کریلا کبھی میٹھا نہیں ہوگا. تربوز کبھی درخت پہ نہیں لگے گا، بیل پہ لگے گا. کہ بیل کا علم بھی بے خطا ہے، وہ اپنے علم کے خلاف کرتے ہی نہیں. بکری کے آگے پلاؤ رکھو کہے گی پرہیز ہے، ڈنڈے مارو نہیں کھائے گی، گھاس رکھو کھائے گی. انسان علم سیکھتا ہے، صحیح بھی سیکھتا ہے، غلط بھی سیکھتا ہے، اور صحیح سیکھ کر بھی غلط کر سکتا ہے. شوگر والے مریض کے آگے مٹھائی رکھو چاہے ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، اس نے گلاب جامن اٹھانا ہی اٹھانا ہے، کہے گا ادھی گولی بات کھاواں گے آج ادھی گولی بات. میرے ساتھ کئی دوست شوگر والے ہیں جی، مجھے نہیں اور میں اتنا پرہیز کرتا ہوں، اور وہ مجھ سے آنکھیں بچا بچا کے پیالاں دے پیالے روڑ جاندے. انسان اپنے علم کے خلاف کرتا ہے، صحیح جو جانتا ہے اس کے بھی خلاف کرتا ہے. جو جانتا ہے غلط وہ تو ہے ہی غلط، جو صحیح جانتا ہے یہ اس کے بھی خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ دونوں طرف کیوں چلتا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس میں ہیں طاقتیں دو ہیں، جانور میں دوسری طاقت ہے ہی نہیں. اگر ان میں دوسری ہو، ایک آدمی کہنے لگا اگر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اگر ان میں دوسری ہوتی تو کیا ہوتا؟ میں کہتا پھر تم جاتے اپنی بھینس کا دودھ نکالتے، وہ کہتے آج میرا موڈ نہیں، آج میں کوئی نہیں دیونا، جا چلا جا. پھر تم خالی بانڈا واپس لے کر آتے کہ مت جانتے پہ آج میرا دل کو نہیں، آج میں کوئی نہیں دیونا. اللہ نے ان کو جبرن باندھ دیا ہے
کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ تمہاری خدمت کے لیے، وسخر لکم ما فی البر والبحر، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے۔ اگر یہ نہ کرتا تو تم تو مخلوقات سے نفع اٹھانے کی شکل میں نہیں تھے۔ اگر بھینس اپنی پوری طاقت دکھا دے تو ہم اس کے قریب جا سکتے؟ تو جانوروں کا علم بے خطا ہوتا ہے اور اپنے علم کے خلاف کرتے نہیں ہیں، اور انسان کا علم خطا پر بھی ہے اور ثواب پر بھی ہے، اور خطا کے ساتھ بھی خطا کرتا ہے اور ثواب کے ساتھ بھی خطا کرتا ہے۔ سارے جانتے ہیں جھوٹ لعنت ہے، سارا بازار جھوٹ پہ چلتا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ بھی خطا کرتا ہے اور ثواب کے ساتھ بھی خطا کرتا ہے۔ سارے جانتے ہیں جھوٹ لعنت ہے، سارا بازار جھوٹ پہ چلتا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے ہمیں دونوں طاقتیں دے کر ہمیں امتحان میں ڈالا ہے کہ میں دیکھوں گا تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ انسان جانور بگڑ جائے تو مر جائے گا، کیا ہوا؟ یہ جنگل کتا باولا ہو جائے تو کسی جنگل کو نکل جائے گا، ایک دو کو کاٹ لے گا، پھر خود بھی مر جائے گا۔ لیکن انسان اگر بگڑ جائے تو یہ ایک عالم کو برباد کرتا ہے، پھر خود مر کے ہمیشہ کی جہنم کا شکار ہوتا ہے۔ نارن احاط بہم سرادقها، یہ وہاں جاتے ہیں جہاں کی دیکھو نا، سورج ہم سے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے اور اس کی گرمی نے ہمیں بے حال کیا ہوا ہے، اور ہم چھت تلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماء کالمہل، ایسا پانی جس میں تیل ملا ہوا ہو، ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا، اور اس میں کیا ہے؟ او یسقا من ماء صدید، اس میں اور پیپ بھی ملا ہوا ہے، تیل بھی ملا ہوا ہے۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغ، نہ پی سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے۔ گھر کیسے ہیں؟ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اوپر چھت بھی آگ ہے اور ستون بھی آگ ہیں، ستون بھی آگ ہیں۔ اندر بستر کیسے ہیں؟ لہم من جہنم مہاد، بستر بھی انگاروں کے ہیں۔ اوپر چادر کیسی ہے؟ ومن فوقہم غواش، اوپر چادر بھی جہنم کی ہے۔ ان کا کھانا کیسا ہے؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ نہ بھوک مٹائے نہ ضرورت پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ عجب، 2 آیتیں عجب ہیں، خیر سارا قرآن ہی عجب ہے، لیکن قرآن میں بعض سے اعلیٰ، قرآن سارا ہی فصیح ہے، سارا ہی فصیح ہے، لیکن قرآن کی سب سے فصیح آیت، قرآن کی سب سے فصیح آیت، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واثبت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت ہے کہ یہ 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت اس کے اندر ہیں، جو انسانی قدرت سے باہر ہے کہ الفاظ 19 اور اقسام بلاغت 21 انسان کے بس میں نہیں۔ عبداللہ بن مقفع ایک ایرانی گزرا ہے، پہلے فارسی تھا، پھر ایمان لایا، مسلمان ہوا، بنو امیہ کا پرجوش حامی تھا، پھر جب انقلاب آیا تو ہارون نے اسے قتل کروایا تھا، تو منصور نے اسے قتل کروایا تھا۔ وہ جب پارسی تھا تو عرب کا وہ ادیب کلیل و دمنہ ایک کتاب اب بھی اس کی بقایا جات میں ملتی ہے، جس میں اس نے بنو عباس پہ چوٹ ماری ہے، خرگوش اور شیر کی کہانی بنا کر، وہ اور ہرن، خرگوش، شیر، بڑے خوبصورت انداز میں۔ اس کو جب وہ پارسی تھا، کسی نے کہا تم قرآن کے مقابلے میں کلام کیوں نہیں تیار کرتے ہو، تم تو بڑے ادیب ہو۔ تو اس نے کہا مجھے 1 سال کا راشن دو، خرچہ دو، اور مجھے کتابوں کا ڈھیر دو، میں مسلمانوں کی کتاب کے مقابلے میں کلام بنا دوں گا۔ 1 سال تک وہ بندہ گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلا، 1 سال پورا گھر کے اندر، ضروریات زندگی موجود ہیں، اور وہیں وہ 1 برس کلام بناتا ہے، پھر خود ہی اسے پھاڑتا ہے، لکھتا ہے، رد کرتا ہے، لکھتا ہے، رد کرتا ہے۔ 1 سال کے بعد اس نے ایک کلام تیار کیا، وَاطْمَأَنَّتْ بِهِ نَفْسُهُ، اس نے کہا بس اب یہ وہ کلام ہے جو مسلمانوں کے قرآن کے ٹکر کا ہے۔ اس کے بعد پہلا دن ہے وہ گھر سے باہر نکلا اور یوں گلی میں جا رہا ہے، اور گلی میں ایک کھڑکی ایسے کھلتی ہے، ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے جیسے گھروں کی کھڑکیاں گلیوں میں کھلتی ہیں۔
وہ کھڑکی کے پیچھے کمرے میں ایک بچی گلی کی طرف منہ کر کے قرآن پڑھ رہی ہے، وہ اپنی تلاوت کر رہی ہے، اس کی ہدایت کا وقت اللہ لا چکا ہے، پتہ نہیں کون سی ادا پسند آئی ہے کہ گیا جل عمر گئے قتل کرنے، مل گئی فاروقیت، مل گئی صحبت، تو یہ گیا ہے قرآن کا مقابلہ کرنے اور مل گئی ہدایت، یہ یوں گزرا، اور ادھر سے اس بچی کے منہ سے یہ آیت نکلی وقیل یا ارض ابلعی ماءک، تو وہ کھڑا ہو گیا اور آیت سن لے وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودیش وقیل بعدا للقوم الظالمین، تو اس پہ کپ کپی تاری ہوگی راشا۔ اتنی عربی ضرور سیکھو کہ تم پر بھی کلام اللہ ایسا اثر ڈالے۔ یہ صرف ضربا ضربا والے عربی پڑھ کے تم لڑنے لڑانے میں لگے رہتے ہو، ضربا پتہ نہیں زید آیا کتوں آئی کٹائی کرن، اے ہے کہنے کا یا ویلتا یا ویلتا یا ویلتا، ہے میں مر گیا، ہے میں مر گیا، میرے کلام کو تو یہ ایک جملہ کھا گیا، میں سارے قرآن سے ٹکر کہاں لوں گا۔ واپس جا کے سارا کلام بھی پھاڑ دیا اور کلمہ بھی پڑھ گیا، ایمان بھی لے آیا۔ انسان محتاج ہے کہ آسمانی علم سے رہنمائی حاصل کرے، اس کا اپنا علم ناقص ہے، اس کا بطور انسان علم مقصد تک پہنچاتا ہی نہیں، لہذا اس کی محتاجی بن گئی کہ یہ آسمانی علم کو ڈھونڈے۔ وہ اللہ نے انبیاء کی شکل میں، 1.25 لاکھ نبیوں کی شکل میں اور قرآن پاک کی شکل میں اسے مکمل فرما دیا، اور اس کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر مکمل فرمایا۔ اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع، اس کے دین پر دین ختم، شریعت پر شرائع ختم، کتاب پر کتابیں ختم۔ اب یہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سارے آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن، سارے قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سارے سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سارے آسمانی کلام کا ایک جملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب ساری دنیا کے انسان ان 2 جملوں پر آئیں گے کہ اللہ سے جڑیں گے بندگی کے ساتھ اور اللہ سے جڑیں گے اسی سے مانگنے کے ساتھ، تو سارے آسمانی علم کا انہیں جوہر حاصل ہو گیا۔ پہلی امتوں نے علم کو ضائع کر دیا، اپنا علم انہوں نے خود ضائع کر دیا، اور انہوں نے اللہ کی آیات میں خود تعریف کر دی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، خود ہی اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دی۔ اس امت نے اپنے کلام کو محفوظ کیا، اللہ کے کلام کو بھی محفوظ کیا، 10 لاکھ احادیث کو بھی محفوظ کیا، چونکہ اللہ نے اس دین کو اس وقت تک باقی رکھنا ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، تو اللہ اس کی حفاظت کے لیے ایسے لوگ لاتا رہا اور ایسے نظام چلاتا رہا کہ قرآن میں حدیث میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ زیادتی ہو سکتی، نہ کمی ہے، نہ اخراج ہے، نہ ادخال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے اس امت کے سینوں کو قرآن کے لیے خزان بنا دیا، قرآن کے لیے ایک محفظہ بنا دیا کہ ایک 7 برس کا بچہ خیر المدارس سے حافظ ہو کے نکل جاتا ہے، اور 70 برس کا بوڑھا بھی اپنے ذوق سے اگر یاد کرنا چاہے تو وہ بھی قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزاتی طور پر، آپ دیکھو ساری دنیا میں ہمارے قاری حضرات، ہمارے محسن ہیں کہ ان کی اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں کہ اگر ان کو نزلہ زکام ہو جائے تو اپنی تنخواہ سے نزلے کی دوائی بھی نہیں خرید سکتے، اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں، اور ان کی اتنی مشقت کا کام ہے کہ فجر سے پہلے شروع ہوتے ہیں اور عشاء کے بعد تک یہ لگے رہتے ہیں، اور اکثر علماء نہیں ہوتے، انہیں نہیں پتا ہم کیا پڑھا رہے ہیں، اور جو بچہ ہمارا عام ہے
وہ تو 6-7 برس کا ہے، اسے نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن پڑھانے والے کے اندر بھی ایک درد ہے کہ کسی طرح میں کتاب ان کے اندر اتاروں، اور پڑھنے والا ڈنڈے کھا کر بھی کہتا ہے کہ کسی طرح میں قرآن کو یاد کر لوں۔ یہ اللہ کا حفاظتی نظام ہے۔ جب روس میں سوشلزم تھا تو آج کل جیسے میٹل کی چیز کو دیکھنے کے لیے آلہ ہوتا ہے، وہ ٹیں ٹیں بولتا ہے، تو روس میں کاغذ کے لیے آلہ بنایا گیا تھا۔ کاغذ، کسی کی جیب میں کاغذ ہوتا تھا تو وہ آلہ بولتا تھا کہ کوئی لٹریچر روس میں داخل نہ ہو سوائے کارل مارکس کے، سوائے لینن کی تعلیمات کے، کوئی اور کتاب نہ داخل ہو، تو وہ ایک آلہ تھا۔ ہماری ایک جماعت کے انگلینڈ سے، تو وہ ایک ملائیشیا کا لڑکا وہ آلہ بولے، انہوں نے اس کے کپڑے اتروا دیے، بنیان اتروا دی، آلہ پھر بھی بول رہا ہے۔ پھر جب جراب دیکھی تو اس کے اندر ایک پرزہ کاغذ کا پھنسا ہوا تھا۔ اتنی احتیاط تھی۔ تو یہ 4 آدمیوں کی جماعت روس گئی، اور یہ کہتے ہیں ہم 2 آدمی، ایک سولت سکندر پاکستانی ہے، گوجرے کا ہے، وہ لندن میں رہتا ہے، کہتا میں گزر رہا ہوں، ایک بچے نے مجھے پکڑا اور دوڑ لگائی، میرے ساتھ دوڑ لگائی، اور مجھے ایک گھر کے اندر لے کے گھس گیا، اور پھر وہاں میرے سامنے بیٹھ کر اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر ہمیں کہے، اب اشارہ کرے بھائی تم بھی سناؤ، تو ہمیں تو آخری 10 سورتوں کی لغات ہو، تبلیغ والوں کا علم تو اتنا ہی ہوتا نا، آخری 10 سورتیں، تو کہا ہمیں تو آخری 10 سورتیں آتی تھی۔ تو ہم حیران پریشان کہ کتاب کا ایک پرزہ، کاغذ کا ایک پرزہ اندر نہیں جاتا، یہ قرآن کے حافظ کیسے ہیں؟ پھر ہم نے وہاں بڑوں سے ملاقات کی، پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی نسل کو قرآن کیسے یاد کروایا؟ کہ ہم نے تہہ خانے بنائے اور تہہ خانوں کے اندر بیٹھ کر سینے سے سینے میں منتقل کیا، کوئی قرآن سامنے نہیں تھا، الفاظ سے الفاظ، الف لام میم، الف لام میم، یوں الف لام سے والناس تک۔ یہ اللہ نے اس امت کو عزت بخشی کہ اس کی حفاظت کا نظام بنایا، پھر اس کے ساتھ اللہ نے فضائل بنا دیے کہ جو قرآن کو یاد کر لیتا ہے، ان فی الجنت نہرن، مجھے بڑے زمانے بعد یہ حدیث یاد آئی ہے، ان فی الجنت نہرن اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضۃ لحامل القرآن۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، اس پر مرجان کا ایک محل ہے، اس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں جو اللہ حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا۔ وہ بچہ ہو یا بچی ہو، اللہ اس کو وہ محل عطا فرمائے گا، اور پھر یہ بیٹھا ہوگا تو پہلا دروازہ کھلے گا، اور اس میں سے 70,000 فرشتے آ کر اس کو سلام پیش کریں گے اور 70,000 تحفے پیش کریں گے کہ یہ قرآن کا صلہ ہے، اللہ آپ کو تحفہ دے رہے ہیں۔ پھر یہ چلے جائیں گے، دوسرا دروازہ کھلے گا، اس میں سے 1,40,000 فرشتے آئیں گے اور اس کو سلام پیش کریں گے اور اتنے ہی تحفے پیش کریں گے۔ پھر دوسرا تیسرا دروازہ کھلے گا، اس میں سے 2,80,000 فرشتے اندر آئیں گے اور ان کو سلام کریں گے اور تحفے پیش کریں گے۔ پھر اگلا دروازہ کھلے گا تو 5,60,000 فرشتے اندر آئیں گے اور اتنے ہی تحفے دیں گے اور واپس جائیں گے۔ جب آخری دروازہ کھلے گا تو 4,90,00,000,000 فرشتہ اس کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ وہ حافظ جس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں، قاری جس کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، علماء کی تو پھر بھی کوئی سنوائی ہو جاتی، بیچارے قاریوں کو کون پوچھتا ہے؟ پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ اس عاشقی میں انشاءاللہ وہ ملنے والا ہے جو ایک عام آدمی گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ان للہ اہلین من الناس، جو اللہ اہل سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له شریک فی الملک، ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ وہ اللہ اس اللہ کے بارے میں میرا نبی کہتا ہے، ان للہ اہلین من الناس، اللہ کے گھر کے کچھ لوگ ہیں، گھر کے، اللہ گھر والا ہے، اللہ تو گھر سے پاک، ہر چیز سے پاک، ہر قسم کے علائق سے پاک، اور میرا نبی کہہ رہا ہے کچھ اللہ کے گھر کے لوگ، بڑے خاص لوگ۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ہم، کون ہیں وہ؟ تو آپ نے کہا اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، یہ سارا دن قرآن پڑھنے پڑھانے والے، سند کو زندہ کیا، پہلی امت ہے جس نے سند کو زندہ کیا۔
آج تک کوئی امت سند کو نہیں زندہ کر سکتی، اس لیے ان کا علم ضائع ہو گیا۔ آج کی لکھی ہوئی انجیل دو آدمیوں کی ہے، ایک لوقا ایک یوحنا۔ یہ دو آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھے ہوئے نہیں، یہ بعد کے لوگ ہیں۔ انہوں نے یہ انجیل لکھی ہے، کس سے سنی ہے کوئی پتہ نہیں، کس زبان سے انگلش میں اردو میں آئی ہے کوئی پتہ نہیں، لہذا دونوں نسخوں میں بہت تضاد ہے۔ یہ دو نسخے ویسے 70 نسخے تھے 1935 تک انجیل کے 70 نسخے تھے۔ تو جرمنی والوں نے، جرمنی بڑا طاقتور ملک تھا 1935 میں، انہوں نے جب ان کو ملایا تو دونوں ہر ایک نسخہ دوسرے سے ایسے مختلف تھا جیسے دن اور رات، جیسے زمین و آسمان۔ وہ کہنے لگا کون سچا کون جھوٹا، کہنے لگے مسلمانوں کا قرآن اکٹھا کرو وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو بغض میں انہوں نے 70 کی بجائے 40,000 قرآن اکٹھے کیے دنیا کے ہر خطے سے۔ اور 1935 میں پریس کوئی نہیں ہے، بہت کم ہے، ہاتھ کا لکھا ہوا زیادہ ہے۔ 40,000 نسخوں پر انہوں نے سر جوڑ کے ٹیمیں بٹھائیں کہ کہیں کچھ نکالو، میرے رب کی قسم زیر زبر کا فرق بھی نہ نکال سکا۔ میں نے کہا بھائی یہ تو کوئی اور ہی قصہ ہے، یہ تو کوئی اور ہی قصہ ہے۔ دیکھتے نہیں ہو رمضان میں لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور کھڑے ہیں سن رہے ہیں، یہ اللہ کا غیبی نظام ہے۔ سنانے والے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں یعلمون و تعلمون ہے، یتفکرون ہے، خلقو ہے، خلقو ہے، کیا ہے کیا نہیں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن وہ زیر زبر کو ٹھیک کرتے ہوئے پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے۔ والناس پہ جا کے وہ رکوع کرتا ہے، 3 دن میں قرآن ختم ہو رہا۔ میں نے 3 دن میں کئی دفعہ سنا کہ میں مسافر ہوں تو مجھے ٹھہرنا بہت کم ملتا ہے، تو میں کبھی 3 دن میں سن لیتا ہوں، کبھی ہفتے میں سن لیتا ہوں، کبھی 10 دن میں سن لیتا ہوں۔ تو کوئی کھڑے ہیں اور کوئی تھکاوٹ نہیں ہو رہی، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی کہ 10 سپارے سننے پڑیں گے، کیا بنے گا؟ سنانے والا بھی خوشی سے سنا رہا ہے، سننے والے بھی خوشی سے سنا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا حفاظت کا نظام ہے۔ ایسے ہی حدیث پاک کی حفاظت کا نظام چلا سند کے ساتھ۔ سند کہاں سے کہہ رہے ہو؟ کس نے کہا ہے؟ سند ابو زرع رحمت اللہ علیہ فی سیاقت الموت، موت کی سکرات میں ہیں اور بے ہوش ہیں۔ اب ان کو کلمہ پڑھانا ہے، تلقین، اور تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ مرنے والے کے قریب یہ مت کہو کہ بھائی کلمہ پڑھ لے، اس کے قریب بیٹھ کے کلمہ پڑھو، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ بھی کہنا شروع کر دے لا الہ الا اللہ۔ اب یہ ہیں بے ہوش اور ان کو کلمہ تلقین کرنا ہے۔ تو 3 آدمی بیٹھے ہیں، منذر بن شاذان، ابو حاتم، محمد بن سلمہ، تینوں محدثین ہیں اور یہ محدث اعظم ہیں۔ ابو زرع فرماتے تھے مجھے 1,00,000 حدیث ایسے یاد ہے جیسے تمہیں قل ہو واللہ یاد۔ میں نے بڑی حدیثیں یاد کی پر بھول گیا۔ کوئی پاکستان میں ذوق ہی نہیں تھا حدیثوں کو یاد کرنے، اللہ نے مجھ سے اس کی ابتدا کرائی۔ میرا حافظہ اچھا تھا لیکن مجھے راہبری نہیں تھی کہ ان کو محفوظ کیسے کرنا ہے اور ان کو آگے باقی کیسے رکھنا ہے۔ بس ایک جوش تھا، جوانی تھی، میں کتنا کچھ یاد کرتا چلا گیا، لیکن کاش کہ اس کا ماحول ہوتا تو پتہ ہوتا بھئی ان کو اب محفوظ کیسے کرنا ہے، تو میرے ضائع ہو گئے۔ وہ مانتا میں 1,00,000 حدیث مجھے ایسے یاد ہے جیسے تمہیں قل ہو واللہ یاد ہے۔ تو اب یہ حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ہے نا حدیث بھائی، مشہور حدیث ہے۔ اچھا اب میں قربان جاؤں، کیا اس امت نے افراد دیکھے اور اللہ نے پیدا کیے۔ اب منذر بن شاذان اس حدیث کی سند پڑھتے ہیں، حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحبین بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں، آگے سند کو مکمل نہیں کرتے، نہ متن پڑھتے ہیں اور سند بھی آدھی پڑھتے ہیں۔ یہ ادھر بیٹھے ہیں، ادھر ابو حاتم بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنی بندار، دونوں کے استاد الگ الگ ہیں، اوپر سند ایک ہے۔ حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ اب ادھر بھی آواز آئی، ادھر بھی آواز آئی، شعور ہوش میں نہیں، لا شعور بے ہوش نہیں ہوتا، سنو، لا شعور بے ہوش نہیں ہوتا، شعور بے ہوش ہوتا ہے۔ لا شعور میں آواز گئی اور ہاں
یہ تو وہی آواز ہے جو میں 60 برس سناتا رہا، یہ تو وہی سند ہے جو میں 60 برس اللہ کے بندوں کو سناتا رہا۔ گویا زبان حال میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہی ہے جو میں سناتا رہا۔ بے ہوشی میں زبان چل پڑی، بے ہوشی میں یہ ایک سند اوپر ہیں تو یہ کہتے ہیں حدثنی ابو عاصم، وہ ایک واسطے سے ابو عاصم تک پہنچے تھے، یہ کہتے ہیں حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب۔ یہاں آ کر وہ چپ ہو گئے تھے، یہ آگے چلتے ہیں۔ عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ومات۔ حدیث پڑھی، سند مکمل کی، حدیث پڑھی، جس کا آخری کلام ہوگا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں گیا اور ساتھ ہی موت آ گئی۔ سند یہاں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، خیر المدارس ہو یا وہ دارالعلوم دیوبند ہو یا وہ بنوری ٹاؤن ہو یا وہ اشرف جامع اشرفیہ ہو یا کسی سندھ کے گوٹھ میں چھوٹا سا مدرسہ ہو جس کی دیواریں بھی کچی ہوں اور چھت بھی چھپر کا ہو، وہاں بھی وہی سند ہے جو یہاں سند ہے۔ اس امت نے اپنے نبی کی بات کو سینے سے لگایا سند کے ساتھ، اس میں کوئی چیز آ نہیں سکتی چونکہ یوں سلسلہ ہے، یوں چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتا، نہ کوئی دجال، نہ کوئی کذاب، نہ کوئی مفتری، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو بھی کرے گا وہ نکل جائے گا، وہ نکل جائے گا، وہ ٹک نہیں سکتا، وہ رک نہیں سکتا کہ سمت نے اپنا سب کچھ سند سے لیا ہے۔ میں اس مدرسے کا بالواسطہ شاگرد ہوں کہ مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میری سند میں آتے ہیں، مولانا کے دادا جان میری سند میں آتے ہیں کہ میں نے حدیث کو پڑھا مولانا عبداللہ صاحب سے، انہوں نے مولانا خیر محمد صاحب سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے عبد الغنی مجدد، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب شناری سے، انہوں نے محمد بن احمد رملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر العسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ الحروی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الداودی سے، انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل البخاری سے، انہوں نے کہا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات۔ مجھ سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارے چمکتے سورج ہیں، آفتاب ہیں، مہتاب ہیں، نہ گہنائے نہ شرمائے، نہ یہ مرے ہیں، غروب نہیں ہوئے۔ اور جب تک افل الشموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، جب تک یہ آفتاب مہتاب آتے رہیں گے اندھیرے چھٹتے رہیں گے۔ ہاں جب اللہ اس کو مٹانا چاہے گا تو پھر خود ہی اٹھا لے گا، انہیں بدل نہیں سکتا، تعریف نہیں ہو سکتی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّهُ لَقَوْلٌ الْفَصْلِ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ۔ یہ تو اللہ فیصلہ کر چکا ہے، احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، میرے اللہ کا فیصلہ کن قول ہے، اسے نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کو باطل ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اس کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتا۔ یہ میرے رب کا حفاظتی نظام ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ یہ ایک میدان محنت ہے۔ دوسرا میدان محنت عمل کا ہے، جس کی طرف مولانا صاحب نے اشارہ فرمایا اپنی ترغیبی بات میں کہ یہ کلمات کی ہم نے حفاظت فرمائی، اس مالک کا احسان ہے۔ المنت للہ ولرسولہ، یہ اللہ اس کے رسول کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ نسبت عطا فرمائی۔ جب مجھے دل کا دورہ پڑا، جیسے مولانا فرما رہے تھے
اس میں بہت کم لوگ بچتے ہیں۔ دل کے 4 حصے ہوتے ہیں، 4 حصے، 4۔ تو جو دورہ پڑتا ہے، یہ جو دل ہے، 2 اوپر ہوتے ہیں، 2 نیچے ہوتے ہیں، کبھی اس حصے پہ پڑتا ہے، کبھی اس حصے پہ، کبھی اس پر، کبھی اس پر۔ تو جس مریض کے 4 حصوں پر دل کا دورہ پڑ جائے وہ مر جاتا ہے، وہ بچتا نہیں ہے۔ وہ 98% اس کی موت ہوتی ہے، اور 2% لوگ بچتے ہیں۔ جو 2% بچتے ہیں پھر وہ معذور ہو جاتے ہیں کہ جب تک ٹھو 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 اللہ تمہیں نہ وہ حال دکھائے، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، السعید من وعد بغیرہ۔ تو 4 حصوں پر جب حملہ ہوتا ہے نا تو پھر وہ دل جو نا ڈھیلا ہو جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور اس کے جو اعصاب ہیں وہ یوں شکستہ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ دل کو خون کو پمپ نہیں کر سکتا، تو پھر مریض کے پھیپھڑوں میں پانی بھرتا ہے، بیٹھے بیٹھے سانس چڑھتا ہے، بغیر کسی وجہ کے سانس پھولتا ہے، پھر وہ پل پل مرتا ہے اور پل پل جیتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت تھی، اس نے ابھی میری موت نہیں لکھی تھی کہ قربان جاؤں میں۔ تبلیغ کے ایک جملے نے مجھے بڑا آسرا دیا، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ یہ جملہ میں نے نہ سنا ہوتا تو میں پاگل ہو جاتا کہ میں نے 20 سال اپنے جسم پہ محنت کی۔ میں سست مولوی نہیں ہوں، میں 5 کلومیٹر پیدل چلتا ہوں، میں پونا گھنٹہ یوگا ورزش کرتا ہوں جو پگھلا کے رکھ دیتی ہے، اور پچھلے 20-25 سال سے میں صرف ایک وقت کھانا کھاتا ہوں۔ صبح ناشتہ کرتا ہوں، رات کو کھانا کھاتا ہوں، دوپہر کوئی چائے کا کپ پیتا ہوں، کوئی موسم کا ایک آدھ پھل کھاتا ہوں، اور اس میں بھی حلوے نہیں کھاتا، پراٹھے نہیں کھاتا، اور مٹھائیاں نہیں کھاتا، شربت نہیں پیتا، بوتلیں نہیں پیتا، اور دیسی شکر استعمال کرتا ہوں، شہد کا شربت پیتا ہوں۔ میری 20 برس کی یہ احتیاط تھی، اور اللہ نے یوں توڑ کے دکھایا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین۔ اللہ جو چاہے کر دے، تو کر احتیاط۔ میں ہر وقت کہتا تھا یہ میرا ساتھی بڑا بد پرہیز ہے، اس کو دل کا دورہ پڑ جائے گا، یہ بڑا بد پرہیز ہے، اس کو دل کا دورہ پڑ جائے گا، یہ بڑا بد پرہیز ہے، اس کو دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ اور ہوں بھی پراٹھے کھاتی جان دیں ہنسی رہ گیا سے۔ ہمارے ایک ساتھی اب 65 سال کا ہو گیا ہے، 20 پراٹھے ناشتے میں، 25 روٹیاں دوپہر، 25 روٹیاں رات۔ لے آؤ ڈاکٹر انہوں، لے آؤ ڈاکٹری دا کرو حساب کتاب۔ اور اسے اب نہ بلڈ پریشر ہے، نہ شوگر ہے، نہ دل کا مرض ہے، اور اب وہ 65 سال ہوں مر بھی جائے تو کہڑی گل ہے، 65 سال تو ہو گئے۔ 10 پراٹھے کھائے، گیا اس کا دوست تھا تھانے دار، ان کا راؤ صاحب رنگڑ ہے، راؤ صاحب ناشتہ کرو گے؟ کروا دو بھائی۔ تو اس نے باورچی کا بھائی ناشتہ کراؤ، تو اس نے کہا سائیں کتنے پراٹھے پکا اسا کہ تو لیا گھن اول گنسائیں بعد۔ اب اس نے تھانے دار کے لیے آٹا گوندا ہوا تھا، ایک دو پراٹھے کے لحاظ سے 2-4 نوکروں کے، تو اس نے 10 پراٹھے تیار کر کے دیے، اور وہ 10 کے 10 کھا گیا۔ تو اوپر سے آیا تھانے دار، اس نے کہا راؤ صاحب ناشتہ ہو گیا؟ ادھورا ہوا بھائی، ادھورا۔ تو اس نے باورچی کو ڈانٹا، بے وقوف تو نے راؤ صاحب کو ناشتہ نہیں کرا؟ کہا جو ڈا کھادی بیٹھا ہور کتھوں کھواؤں۔ اس کے بعد دونوں تھانے گئے، تھانے تو 2 گھنٹے تھانے کا کام کاروائی چل رہی ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد ایک پکوڑے بیچنے والا آ گیا، تو تھانے دار کہتا ہے راؤ صاحب اس کے پکوڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں، کھاؤ گے؟ کہ بھائی کھلا دو۔ کہ بھائی ذرا بھائی راؤ صاحب کو پکوڑے تول دے۔ آپ کتنے تولوں؟ کرما اللہ سارا تھال ہو رہا کرو، تولنا نہیں، تھال تول۔ وہ کتنے تھے؟ 5 کلو پکوڑے 10 پراٹھے کے بعد سارے کھا گئے، سارے۔ جعلی نوس بھی فیل ہے یہاں۔ اور میں 20 برس کی احتیاطیں کر 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 صدیوں سے دل ٹوٹتا آیا، دل کا یہی بس رونا ہے، جب تک چاہا دل سے کھیلا اور جب چاہا توڑ دیا۔ ایسا ٹوٹا کہ 9 ڈاکٹر 9 کے 9 نا امید مایوس کہ مولوی میرا بھائی ایک طرف کھڑا رو رہا تھا کہ بھائی اب نہیں بچتا ہے، کوئی اللہ معجزہ دکھائے تو دکھائے۔ تو پہلا معجزہ دکھایا کہ سارے اسباب توڑ کے بیماری کو بھیجا،
اور میں بتا رہا ہوں یہ جملہ 40 سال ہو گئے سنتے ہوئے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین۔ تو مجھے یہ تسلی ہوئی کہ طارق جمیل تیری 20 سالہ محنت مخلوق تھی، اور مخلوق سے نفع تبھی ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کیا ہو سکتا؟ نہیں چاہا میرے اللہ نے تو اس نے مجھے تسلی دے دی، ورنہ میں تو پاگل ہو جاتا کہ مجھے ہوا کیوں ہے، مجھے ہوا کیوں ہے، میں تو اتنی محنت کی ہے پھر مجھے ہوا کیوں ہے۔ پھر جب سارے اسباب اللہ نے توڑ دیے اور موت کی پرچھائیاں مجھے دکھا دی، میں نے 40 سال ہوئے ہیں میں نے دنیا کا کاروبار نہیں کیا ہے، پھر مجھے ہوا کیوں ہے۔ پھر جب سارے اسباب اللہ نے توڑ دیے اور موت کی پرچھائیاں مجھے دکھا دی، میں نے 40 سال ہوئے ہیں میں نے دنیا کا کاروبار نہیں کیا ہے، صرف 4 مہینے زمیندارہ کرایا ہے زندگی میں، 1984 میں 4 مہینے اپنی کپاس کاشت کروائی ہے، اس کے بعد میں نے کبھی بلا واسطہ دنیا کا کام آج تک نہیں کیا۔ اللہ نے وراثتی طور پر جو کچھ دیا اس کو سنبھالنے کے لیے نظام بنایا ہے، میرا کوئی کاروبار نہیں، میری کوئی ایک تھیلے کی تجارت نہیں، میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کرتا ہوں کہ کہیں تبلیغ بدنام نہ ہو جائے اور کہیں کوئی ایسی اونچ نیچ نہ ہو جائے کہ اللہ کے نیک بندوں پر حرف آ جائے کہ مجھے بھی لوگ اب نیک سمجھنے لگ گئے ہیں تو کہیں کسی میری وجہ سے کوئی حرف نہ آ جائے کسی پر۔ تو جو اللہ نے مجھے وراثتی طور پر دیا ہے میں اسی کو صبر شکر کے ساتھ کھاتا ہوں، استعمال کرتا ہوں، اسی کی عطا ہے، آج لے لے کل لے لے پرسوں لے لے، کون سا کوئی اپنی طاقت سے بناتا ہے۔ لیکن اور 40 برس دین میں لگا، پڑھا بھی، پڑھایا بھی، پھرا بھی، پھرایا بھی، لیکن میرے رب کی عزت کی قسم جو دنیا کی حقارت میں دل کے دورے کے دوران سمجھا میں بخاری پڑھا کے بھی نہیں سمجھا، میں سورت قیامت پڑھا کے بھی نہیں سمجھا، میں سورہ واقعہ کو بیان کر کے بھی نہیں سمجھا ہوں کہ ہاں طارق جمیل بس یہی زندگی ہے، یہی زندگی، یہ ہلے، یہ گلے، یہ شہرت، یہ عزت، بس دنیا مچھر کا پر ہے، دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ بیان کرنے میں نے اسے لاکھوں دفعہ یہ جملہ دہرایا ہے، میرے بیانات میں جملہ بکثرت ملتا ہے، پر میرے رب کی قسم دل کبھی نہیں بولا تھا کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اور جب میرے اللہ نے دل پہ اپنے امر کو نازل کیا تو میرا دل بولا یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ میں ایک ریاضی کا قاعدہ بیان کیا کرتا ہوں، بیانوں میں بہت زیادہ اس سے ایک مثال لایا کرتا ہوں کہ بڑے سے بڑے عدد کو 0 سے ضرب دو تو 0 ہو جاتا ہے، 100 ضرب 0 بھی 0 ہے، اور ارب خرب ضرب 0 بھی 0 ہے، کروڑ ضرب 0 بھی 0 ہے۔ ایسے ہی ساری زندگی کی عزت اور شہرت اور دولت اور مال اور متاع اور عروج اور بلندیاں اور رزق اور دھن اور جمال اور جلال اور ہیبت اور جبروت، ضرب موت 0، ضرب موت 0، سکندری ضرب موت 0، چنگیزی ضرب موت 0، فرعونیت ضرب موت 0، قارونیت ضرب موت 0، بنو امیہ کا جلال ضرب موت 0، بنو عباس کا جمال ضرب موت 0، شاہان مغلیہ کا ٹھاٹھ باٹھ ضرب موت 0۔ یہ بھی بس زبانی کہا کرتے تھے، اس دن میرا دل بولا طارق جمیل ضرب موت 0، کچھ یاد نہیں تھا، بس ایک حدیث کا آسرا تھا، جو میں بیان کرنے لگا تو کچھ اپنا حال بھی بتا دیا۔ یہ ایک حدیث میرے لیے بہت بڑا آسرا بنی ہوئی تھی، اور ایک بات مجھے یہ حسرت اس وقت تھی، نہ بیوی یاد، نہ بچے، نہ اولاد، مجھے حسرت ان گھڑیوں پر تھی جو غفلت میں گزر گئیں۔ ہائے کاش میرا وہ وقت بھی غفلت میں نہ گزرا ہوتا تو آج کچھ اور سرمایہ بھی میرے پاس ہوتا، چونکہ اس مرض میں آدمی موت اور زندگی کے بیچ میں چل رہا ہوتا ہے، باقی امراض میں تو زندگی کی امید غالب ہوتی ہے، لیکن یہاں موت غالب ہوتی ہے اور زندگی کے بچنے کے آثار کم ہوتے ہیں۔ اور جس قسم کا مجھے دورہ پڑا تھا اس میں تو یہ موت لازمی نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے ذمے ہے مرتے ہوئے مریض کو بھی کہے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تاکہ وہ حوصلہ نہ ہارے۔ میرا بھائی میرے پاس کیا آتا، ایک طرف کھڑے ہو کے آنسو بہا رہا تھا، اور 9 ڈاکٹروں میں سے ایک مجھے
پھوٹے منہ سے نہیں کہہ رہا تھا مول صاحب انشاءاللہ اب ٹھیک ہو جائیں گے، اب ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان پر دہشت تاری تھی میرے اٹیک کی، اور خوف تاری تھا، اور وہ منتظر تھے کہ اب ختم اب ختم اب ختم۔ تو اس وقت جو مجھے غم اور دکھ تھا وہ مرنے کا نہیں تھا، وہ اس بات کا غم تھا کہ فلاں فلاں گھڑیاں میری غفلت میں گزر گئی، فلاں فلاں راتیں میں رات نہ اٹھ سکا، میں تہجد نہ پڑھ سکا، میں سوتا رہ گیا، میں تلاوت نہ کر سکا، میں ذکر نہ کر سکا۔ ہائے کاش وہ بھی میرے پاس آج سرمایہ ہوتا تو میں کچھ زیادہ اللہ کے بارگاہ میں کما کے کمائی پیش کر سکتا۔ وہ دکھ درد مجھے پہلی دفعہ محسوس ہوا، پہلی دفعہ مویاں دی گل جیندے کی جانن سو جانے جو مردہ ہو، پہلی دفعہ مجھے ہائے میں نے اتنا وقت ضائع کیا۔ اور پھر مجھے وہ لوگ بڑے عقل مند نظر آئے جو اللہ کو مطلوب بنا کے چل رہے ہیں۔ میں کہا واہ واہ کتنے عقل مند لوگ ہیں جن کا مطلوب اللہ ہے کہ وہ مر کے انہیں مل جائے گا، اور کتنے نادان ہیں جو دنیا کو مطلوب بنا کے دوڑ لگا رہے ہیں کہ ابھی مر جائیں تو ان کا مطلوب ان کو چھوڑ کے گیا۔ فَخُذْ مَا أَرَدْتَ الْآنَ مِنِّي فَإِنَّنِي سَيُسْلَكُ بِي فِي مَحْيَلٍ مِّن مَحَائِلِي، لے لے مجھ سے جو لینا ہے، مرنے سے پہلے تو مر گیا تو میں پرایا ہو جاؤں گا۔ ہائے ہائے، تو ایک میں اللہ سے بات کر رہا تھا، اللہ سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ تیرا ایک فرمان پہنچا ہے۔ ایک تھوڑی سی تسلی تھی، تھوڑی سی تسلی اس ایک طرف سے یہ تھی کہ اللہ کے بندوں کی میں غیبت نہیں کرتا، میں کسی کی برائی بیان نہیں کرتا، میری مجلس میں کسی کو غیبت کرنے کی جرت نہیں، کوئی مجھ سے بھی بڑا زوردار آ کے کر دے جسے میں روک نہ سکوں تو میں اس کی قسم نہیں کھاتا ہوں، لیکن میرے برابر کا، مجھ سے چھوٹا، میرے پاس بیٹھنے والے، ان کو یہ جرت نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی برائی میرے سامنے کر لیں۔ میرے بچے میرے پیٹھ پیچھے کچھ کرے تو کریں، ان کو میرے سامنے یہ جرت نہیں ہے۔ میرے گھر میں کسی کی کمی کا تذکرہ نہیں ہوتا، میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، نہیں سنتا، اس وجہ سے میرا دل مسلمانوں کے بغض سے پاک ہے، میرے دل میں کسی کا بغض نہیں۔ جنہوں نے میرے خلاف کتابیں لکھی میرا دل ان سے بھی آج تک صاف اور پاک ہے، ان کے بارے میں بھی میرے دل میں کبھی ایک رائی کے برابر میل نہیں آیا۔ یہ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے یہ دولت ملی، مجھے اور کسی سے یہ دولت، میں ان کی صحبت میں 12 برس رہا، تو یہ تحفہ مجھے اس بندے کی طفیل ملا ہے کہ ان کی محفل میں کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی، نہ وہ اپنی تعریف سنتے تھے نہ کسی کی کمی سنتے تھے۔ تو میں نے زندگی میں پہلا مشائخ ہیں، یہ کیسا شیخ ہے، یہ کیسا انسان ہے کہ جس کے محفل میں کسی کی کمی کا تذکرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا یہ چیز مجھے اپنانی چاہیے۔ عبادات میں تو میں بہت کمزور ہوں، فرض مشکل سے پڑے جاتے ہیں، تو شاید اخلاقیات سے کچھ مل جائے تو اس طرف سے کوئی ٹاکی لگ جائے تو لگ جائے کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر تم اخلاق اچھے کر لو تو رات کے شب بیدار اور دن کے روزے دار سے بھی آگے نکل سکتے۔ ایک حدیث وہ جس پر یہ سارا آپ کو تھوڑی سی اپنے آپ بیتی بھی سنا دی، اس میں بھی سبق ہیں، اس میں بھی سبق۔ یہ دنیا بڑی بے ثبات ہے، بڑی بے ثبات، بڑی بے ثبات۔ موتو قبل ان تموتو، آئے ہائے ہائے، یہ حدیث بھی مجھے اس وقت سمجھ میں آئی کہ اب میں مر جاؤں تو مجھے کوئی گالیاں دے تو میرے اوپر کیا اثر ہوگا، اور میرے اوپر کوئی ڈھول بجائے تو مجھے کیا اثر ہوگا۔ تو کہا ایسے ہی ہو جاؤ، لوگوں کی مدح اور ضم سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا ہر وقت کا مطلوب بناؤ۔ تو میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے جب کوئی شخص مرتا ہے، کوئی عورت مرتی ہے، کوئی مرد مرتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ عورت بہت غلط ہے، یہ مرد بہت غلط ہے، لیکن محلے کے لوگ کہنا شروع کرتے ہیں بہت نیک خاتون تھی، بہت نیک خاتون تھی، اور محلے کے لوگ کہتے ہیں بڑے نیک آدمی تھے، یہ تو بڑے عالم تھے، یہ تو بڑے واعظ تھے، یہ تو ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے، یہ تو ساری زندگی دارالافتاء میں بیٹھے رہے، یہ تو ساری زندگی اللہ کا کام کرتے رہے، یہ تو ساری زندگی مسجد کو آباد کرتے رہے، یہ تو ہر سال حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے۔ یہ خیر کے کلمات لوگوں کی زبان پر چالو ہو جاتے ہیں، چونکہ اندر کو تو اللہ کے سوا جانتا کوئی نہیں۔ تو جب اس بندے
کی پیشی ہوتی ہے اللہ کے دربار میں، اس کی روح جب پیش ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے تو خبر ہے کہ تو غلط ہے، لیکن میرے بندے تیرے بارے میں اچھی گواہی دے رہے ہیں، تو میں اپنے بندوں کے علم پہ فیصلہ کرتا ہوں، اپنے علم پہ نہیں کرتا، اپنے بندوں کے علم پہ فیصلہ کرتا ہوں۔ تو یہ میں نے اللہ سے بڑی بات کی، میں نے کہا یا اللہ تجھے یاد تو بھولے کو کروایا جاتا ہے نا، مجھے یاد کراؤ کہ میں کچھ بھول جاتا ہوں کچھ یاد رکھتا ہوں، تو بھولا ہوا نہیں ہے، تو بھولا ہوا نہیں ہے، تجھے تو میں واسطہ دیتا ہوں تیرے اپنے بول کا کہ تو نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی 2 نمبری آ جائے تیرے دربار میں اور لوگ کہیں 1 نمبر ہے تو پھر تو لوگوں کی گواہی پہ فیصلہ کرتا ہے، تو یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن یہ باہر ہسپتال بھرا ہوا ہے، یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ بہت نیک ہے بہت نیک ہے، تو اگر میری پیشی کا وقت آ چکا ہے تو پھر لوگوں کی گواہی پہ فیصلہ کرنا، اپنے علم پہ فیصلہ نہ کرنا۔ یہ بات میں نے بڑی اپنے اللہ سے کی۔ میرے عزیزو، مرنے والے کی نظر سے دنیا کو دیکھو تو تمہاری ترجیحات اپنے آپ تبدیل ہو جائیں، یہ صرف پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتا۔ مفتی رفیع صاحب تشریف لائے میرے مدرسے حسنین میں، تو انہوں نے بڑی عجب بات فرمائی کہ ہم مدارس میں دین پڑھاتے ہیں سکھاتے نہیں ہیں، تو ان کی بات مجھے کاٹ گئی کہ یہ تو صحیح فرما رہے ہیں، ہم تو صبر کا مطلب بتاتے ہیں، صبر والا تو نہیں بناتے، ہم تو تقوی کا مطلب بتاتے ہیں، تقوی والا تو نہیں بناتے، ہم تو خشوع کا مطلب بتاتے ہیں، خشوع والا تو نہیں بناتے، ہم تو جواد اور کریم کا مطلب بتاتے ہیں، انہیں جود و سخا نہیں سکھاتے۔ دین پڑھایا جاتا ہے سکھایا نہیں جاتا، سیکھنا الگ محنت ہے۔ تو ایک اس علم کی عملی محنت ہے، عملی محنت ہے، عملی محنت ہے، اس کی بے شمار شکلیں ہیں، صرف تبلیغ نہیں، اس کی بے شمار شکلیں ہیں، لیکن تبلیغ اس وقت سب سے ممتاز موجود ہے کہ اس میں اپنی ذات کے ساتھ بنتے ہوئے اوروں کے بننے کے بھی راستے نکل آتے ہیں، اور جو یہ بگڑا ہوا معاشرہ ہے اس کو درست کرنے کی ابتدا کہاں سے کی جائے، کہاں سے کام شروع کیا جائے کہ یہ سارا معاشرہ صراط مستقیم پر آ جائے اور ہر طبقے کا بگاڑ وہ سدھار میں تبدیل ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں نقطہ آغاز اگر صحیح ہو گیا تو انجام بھی صحیح ہو جائے گا۔ بگڑے ہوئے معاشرے کو ہم دیکھتے ہیں، جب معاشرہ اپنے بگاڑ کی انتہا کو پہنچا تو اللہ نے نبی کو بھیجا، بادشاہ کو نہیں، کسی فلسفی کو نہیں، کسی منطقی کو نہیں، اللہ نے نبی کو بھیجا، رسول کو بھیجا۔ اب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور چلے گئے، وہ سارے عالم کے نبی بن کر آئے، سارے عالم کے رسول بن کر آئے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے عالم کے لیے۔ اب آپ چلے گئے تو اب آپ کے بعد آپ کی جہد اور محنت وہ سبب اور ذریعہ ہے قیامت تک کے بگاڑ کے سدھار کا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کا نبی آیا تھا بگڑے ہوئے معاشرے میں کام کرنے کے لیے، تو اللہ نے ابتدا کہاں سے کروائی، وہاں سے ابتدا ہو جائے گی تو کام سیدھا ہو جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں یا ایھا المدثر قم، قم، کیا کر، فانذر، فانذر، اب یہیں ٹھہر جائیں، فانذر، اور پیچھے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں۔ سب سے پہلا رسول جو کافروں کی طرف آیا، جو اہل باطل کی طرف آیا، وہ ہیں نوح، نوح، سیدنا نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے انا ارسلنا نوحا الی قومہ انذر یا ایھا المدثر قم فانذر۔ یہ 125 نبیوں کی محنت 2 جملوں کے درمیان ہے، یہ بتاتی ہے کہ بگڑے معاشرے میں ابتدائے عمل کہاں سے ہے۔ قم فانذر، انذر کا یہاں مفعول بہ مذکور نہیں ہے، عموم
اور وسعت پیدا کرنے کے لیے. اور وہاں نوح علیہ السلام کے سامنے مفعول به مذکور ہے قوم انذر قومک، انذر قومک، کہ وہ صرف اپنی قوم کے نبی ہیں تو ان کے لیے قوم مخصوص ہے. ہمارے نبی سارے عالم کے لیے ہیں. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. شرف بہنوں کو حصہ دینا اتنا ضروری ہے، سارا رزق حرام ہو جاتا ہے. آج کوئی بہن بھائی سے مانگ نہیں سکتی، بیچارے کہتے بے غیرت ہو گئی ہے. بے غیرت تو خود ہے جو بہن کا حق کھا بیٹھا ہے. کتنے ہمارے ذمہ دار کم وقت انہوں نے عدالتوں میں حلفیہ بیان دے دیا ہماری بیٹی ہے ہی کوئی نہیں، اور ساری جائیدادیں بیٹوں کے نام کروائیں. اور میں نے آنکھوں سے دیکھا بیٹوں نے گھروں سے باہر نکال کے دھکے دے کے بھگا دیا. میاں چنوں میں سسک کے زندگی گزری. تو جس کو دو بہنیں دی اس نے ان کا حق ادا کیا تو اس پر جنت واجب ہو گئی ہر روپ میں. ہذہ قل ہذہ، یہ تبلیغ فتوے کا کام نہیں ہے. فتویٰ دارالافتاء کی چیز ہے، مسائل یہ دارالتدریس کی چیز ہے. یہ ممبر اس کے لیے نہیں ہے، یہ تو الفت و محبت کے پھول بکھیرنے کے لیے. شرابی کی بھی عزت کرو، احترام کرو، شاید توبہ کر جائے. ہذہ سبیلی، پھر سبیل سبل سے ہے. سبل بارش کو کہتے ہیں، جیسے بارش کا پانی سب سے مزیدار، سب سے پاکیزہ، یہ دعوت کا کام سب سے مزیدار، سب سے پاکیزہ. جیسے بارش مردہ زمین زندہ کرتی ہے، یہ دعوت کا کام مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. جیسے بارش زمین کے شگاف، پھٹے ہوئے شگاف، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، شگاف پڑ گئے. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، زمین بنجر ہو گئی، بارش آئی آباد ہو گئی. ایسے ہی بنجر دل پھٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے ہے یہ دعوت کا کام. جیسے قوس و قزح کے رنگ سے دنیا حسین ہو جاتی ہے، ایسے ہی دعوت کے رنگ سے انسانیت حسین ہو جاتی ہے. جیسے بارش کے پانی سے زمین لہلہا جاتی ہے، دعوت کی محنت سے دلوں کی زمین لہلہا جاتی ہے. جیسے بارش سے بہار آ جاتی ہے، ایسے ہی دعوت کے کام سے ویران سینوں میں ایمان کی بہار آ جاتی ہے. ہذہ سبیلی، اب اس کو جوڑ دو. اب دونوں میں نے الگ الگ کر دیا، اب اس کو میں جوڑ کے کہتا ہوں قل ہذہ سبیلی. ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ. ایک تو ہے خبر، یہ خبر نہیں ہے، صرف خبر نہیں ہے بلکہ اس میں فخر بھی ہے. فخر میں اس کی مثال دیتا ہوں پھر آپ کو یہ لہجہ سمجھ میں آئے گا. قرآن کتاب نہیں ہے، قرآن کلام ہے، کلام کو لکھا گیا ہے، لکھنے کی وجہ سے کتاب ہے. زندہ رب کا کلام ہے، زندہ مالک کا کلام ہے. اس میں اتار بھی ہے، چڑھاؤ بھی ہے، لطافت بھی ہے، جمال بھی ہے، جلال بھی ہے، ہیبت بھی ہے، جبروت بھی ہے، بشارت بھی ہے، انذار بھی ہے. ان سارا ایک حسن و جمال کا مجموعہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں، میں نئی گاڑی خرید کے آتا ہوں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ میری گاڑی ہے، یہ میری گاڑی ہے نئی. جب میں سزوکی پہ اٹھتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں بس اپنی ہے. پھر میں کہتا ہوں بس اپنی ہے. ہاں جی بات جی، شکر ہے جی، چلو سواری تو ہے جی، شکر ہے جی. کبھی سزوکی والا نہیں کہا میری گاڑی ہے، بڑی گاڑی ہوگا یہ میری گاڑی ہے. یہ لہجہ سمجھ میں آ گیا نا. تو ہذہ سبیلی میں ہے ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. یہ لہجہ ہے یہاں. یہ لہجے میں تفسیروں سے نہیں سمجھا، بدوؤں کی صحبت سے سمجھا. اہل زبان کے ساتھ بہت عرصہ رہنے کو ملا تو ان کے ساتھ رہ کر میں لہجے سمجھاؤں کہ یہ کیسے، کس لفظ کو کیسے بولتے ہیں، کس لہجے میں بولتے ہیں. تفسیر تو لفظ کا ترجمہ بتاتی، لہجہ تو نہیں بتا سکتی. ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ. کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی، میری امت بھی. تو یہ صرف کوئی تبلیغی جماعت کا نظام تھوڑا ہی ہے، یہ تو ہر کلمہ گو کے لیے اللہ کہہ رہا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو میرے پیچھے چل رہے ہیں قولاً یا فعلاً، ان سب کا یہی راستہ ہے.
अला बसीरा, यहां सवारी क्या है? बसीरत, पैसा नहीं, मुल्क नहीं, माल नहीं। अपने मदरसों में देख लो, फुकरा पढ़ने वाले, फुकरा पढ़ाने वाले, फाका मस्त पढ़ाने वाले, इस्लामी तारीख उठा कर देखो, फाका मस्तों ने दीन की खिदमत जो की है, मालदारों ने नहीं की है। अला बसीरा, ये दावत का काम तुम ये ना समझो कि जेब में पैसा नहीं, चिल्ला कैसे लगेगा, साल कैसे लगेगा, तुम्हारे जिम्मे कदम उठाना है, इंतजाम अल्लाह करता है, उसके गैबी खजाने भरे पड़े हैं। अला बसीरा, इसका जेवर, इसका जाजरा बसीरत है, बसीरत। अदउ इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। अना मन इत्तबअनी, व सुबहान अल्लाह, व सुबहान अल्लाह का क्या मतलब? वमा अना मिनल मुशरिकीन। पहले मैंने आपको बताया कि दावत को यूं उठाया अल्लाह ने, यूं उठाया और अर्शों तक, ये है मेरा रास्ता। मैं डॉक्टर हूं, कहता जी मैं चपड़ासी हूं, लेकिन फर्क आ जाता। मैं एक दफा अपने दोस्तों से मिलने गया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, मैं रामन पढ़ता था, वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, उन्हीं को छोड़ के मैं इधर आया, तो मैं उनको मिलने चला गया। तो न्यू हॉस्टल जिला कचहरी के सामने है, वो वहां चले गए थे। एक हमारा दोस्त जहीर उसका नाम था, वो मेडिकल कॉलेज में चला गया फिंगरबर्ड में। तो मैं आया तो उन्होंने मेरी खातिर वो कैंटीन के आगे हमने कुर्सियां लगाई, मेज लगाए, उन्होंने मेरा बड़ा इकराम किया। तो जहीर मेरे सामने बैठा था, मैं उसके सामने बैठा था, तो वो यूं ऐसे टेक लगा के बैठा था। तो मुझसे कहने लगा क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं रायमंड मदरसे में पढ़ रहा हूं। तो कहने लगा रोटी कहां से खाओगे? हालांकि उसको मेरा पूरा तारुफ है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने फजल और एहसान से, अपने फजल और एहसान से, अपने इनायत और करम से मुझे एक अच्छे खाते पीते घराने में पैदा किया है। लेकिन मौलवी का लफ्ज एक गाली थी 70 की दहाई में, रोटी कहां से खाओगे? तो मैंने कहा तू कहां से खाएगा? तो वैसे बैठा था, यूं होकर कहने लगा मैं डॉक्टर हूं, हादिही सबीली। अब समझो, मैं डॉक्टर हूं। ये उसकी मेरी आखिरी मुलाकात थी, उसके बाद कभी नहीं मिला, पता नहीं किधर है, जिंदा मर गया। लेकिन डॉक्टर क्या है? पेशाब टेस्ट हो रहा है, पखाना टेस्ट हो रहा है, हम उसको देखना गवारा नहीं करते, चाहते मेरे बैठे होंगे। ये डॉक्टर साहब हैं, पखाना टेस्ट हो रहा। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मेरा नसीब अल्लाह, ना मैं खुद मेरा इरादा, ना मेरी मां का इरादा, ना मेरे बाप का इरादा, ना मेरा खानदानी पस मंजर। मौलाना हनीफ साहब को अल्लाह ने मनसब बख्शा तो खानदानी पस मंजर है, एक विशेष सिलसिला है। हम तो बिल्कुल गवारों की औलाद, नादान मौलवी हमारे गांव में कम ही होता था, कम ही। तो मुझे उस तस्वीर में देखते थे जब 70 की दहाई में। अब तो अल्लाह ताला ने तबलीग की बरकत से कहां कहां से अल्लाह ने निजाम तब्दील करके दिखा दी। तो अल्लाह ने दावत को यहां खड़ा किया तो कहीं दाई मुतकब्बर ना हो जाए, कहीं दाई में फख्र ना आ जाए, कहीं दावत देने वाला उजब का शिकार ना हो जाए और करके भी बर्बाद ना हो जाए। तो वह सुबहान अल्लाह, वह सुबहान अल्लाह, क्या मतलब कि या अल्लाह मैं कहां और तेरी दावत अल्लाह कहां, मैं इसका हक कहां अदा कर सकता हूं? वह सुबहान अल्लाह, मैं तेरी दावत का हक अदा कर ही नहीं सकता। लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमात रब्बी लनफिद अल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी वलो जीना बिमिस्लिही मददा। मैं तेरी दावत का हक कहां अदा कर सकता हूं? व सुबहान अल्लाह, तो कहां तक तू कर रहा है? क्या वमा अना मिनल मुशरिकीन। मौलाना पास नंबर कितने हैं वफाक में? 40। जो 40 नंबर पे पास होता है उसको फेल होने का ताना तो नहीं दे सकते, लेकिन कोई पास होने का फख्र भी कोई नहीं है। नहीं 33 नंबर वाला छुपता फिरता होता है कि मैं किमें दसा मैं पास होया। जो 3rd डिवीजन में पास होता है उससे पूछो ना कितने कौन सी डिवीजन, बस ये हो गए पागल हो गए। जो 1st डिवीजन लेता कहता मैं 1st डिवीजन है,
میرے 890 نمبر ہیں، اور جس نے 33 نمبر لیے ہیں اس میں فخر نہیں ہوتا ہے۔ وما انا من المشرکین اسلام میں 33 نمبر ہے کہ میں شرک نہیں کرتا، میرے اندر ہر عیب ہے سوائے ایک کے۔ ایک اور واقعہ سنو پھر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ شاید واضح ہو گئے۔ ہماری جماعت گئی چونیا، تو ہمیں لوگوں نے کہا چودھری حاکم کو توبہ کرواؤ تو تبلیغ کو مانے۔ چودھری حاکم ایک زمیندار تھا، ڈاکو رکھے ہوئے، قاتل رکھے ہوئے، شراب کے اڈے، قبضے کرو، ہر عیب چودھری حاکم، ہر عیب کا مجموعہ چودھری حاکم۔ فوت ہو گئے اس لیے کھل کے بتا رہا ہوں۔ زندہ ہو تو نام نہ لیتا ہوں، مر گیا بیچارہ، لیکن توبہ کر کے مرا۔ تو ہم نے جماعت بھیجی کہ جاؤ بھی چودھری حاکم کو وصول کر کے لاؤ۔ تو ہمارے 3-4 ساتھی گئے، 2 گاڑیاں گئیں، تو انہوں نے جا کے پتہ نہیں کیا بات کی، اللہ جانے، لیکن اس کو لے کر آئے۔ 6 فٹ سے اوپر قد، اتنا چہرہ، دگنا مجھ سے چہرہ سے، اور بڑی بڑی مونچھ، اور لمبا کرتا، اور تہمت کی ڈب وہ نیچے تک، اور تہمت جھاڑو دیتا ہوا پیچھے، بالکل وہ ایک حاکم کی تصویر تھا، مردانہ وجاہت عجب تھی اس کے اندر۔ تو انہوں نے میرے آگے بٹھا دیا، میں اس سے بھی زیادہ کمزور تھا، تو لگے جی میں ہاتھ سے دیکھو چڑا بہ گیا ہوگا۔ میں کہا یہ تو میری تو شخصیت ہی اس کے سامنے دب گئی ہے، تو یہ میری بات کا اثر کیا لے گا۔ خیر اللہ نے کرم کیا، پتہ نہیں میں نے کیا بات کی مجھے یاد نہیں ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ اور 15-20 منٹ کی بات ہوئی تو اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ تو پھر اب وہ مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب ایک میں شرک نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کیتا ہے، میری بھی کوئی بخشش ہو جیسی۔ وما انا من المشرکین، یا اللہ دعوت اللہ بہت عظیم کام ہے، پر میں صرف 33 نمبر والا ہوں، 33 نمبر والا ہوں، تاکہ عمل کا فخر بھی نہ آئے کہ جیسے پیسے سے انسان کے اندر تکبر آتا ہے ایسے ہی نیکی سے بھی تکبر آتا ہے۔ تو اس تکبر سے بچانے کے لیے اللہ نے کہا آخوا سبحان اللہ، کوئی ہے تیرے رب کی تعریف کا حق ادا کر سکے؟ وہ سبوح قدوس ہے، میں انسان ہوں، میرا علم محدود ہے، میں تیری تعریف کا حق کہاں ادا کر سکتا ہوں؟ ہاں اتنا ہے کہ میں نے کام نہیں چھوڑا، کام میں نے ضرور کیا ہے، 33 نمبر والا کام کیا ہے۔ یہ آیت پوری کی پوری آپ کو دعوت اللہ کا منصب بھی بتاتی ہے، آپ کی ذمہ داری بھی بتاتی ہے، اور اس دعوت کے دیتے دیتے بھی اندر میں اٹھنے والے شیطانی حملوں سے بھی بچاتی ہے۔ یہ ایک آیت آپ اپنے اندر میں لے لو تو آپ کو بیٹھنا سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو پھرنا سمجھ میں آئے گا کہ پھرو بھائی اللہ کے پیغام کو لے کے پھرو۔ تو میری یہ گزارش ہے میرے عزیزو، عمل کی دنیا بہت بڑی محنت کا بہت بڑا محنت کا میدان ہے۔ شہروں کے شہر خالی پڑے ہیں، کہ بازاروں کے بازار شریعت سے خالی پڑے ہیں، تجارتی منڈیاں شریعت سے خالی پڑی ہیں، اور دیہات شریعت سے خالی پڑے ہیں، اور طبقات کے طبقات وہ دین سے خالی پڑے ہیں۔ خود بھی صفات ایمان کے لیے نکلو، اور اوروں کو ان صفات پر لانے کے لیے نکلو۔ یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا، قم فانذر وربک فکبر۔ یہاں سے ابتدا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، الٹی عزت بٹھا کر، وثیابک فطہر والرجز فاہجر، خود بھی ظاہر اور باطن اس کے اندر ڈھلو، ولا تمنن تستکثر، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، قناعت سے چلو، ولربک فاصبر، پھر یہ نہ کہو کہ نتیجہ تو نکلتا نہیں، بس تم اللہ کی خاطر چپ کر کے کام کرتے رہو، نتیجہ میرا رب جب چاہے گا نکالے گا۔ نہ بھی نکلے تو مایوس نہ ہو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، یہ لفظ فا بہت بڑی تسلی ہے، لفظ فا بہت بڑی تسلی ہے کہ میرے بندو، بہت سے نبیوں کی محنت کا میں نے کوئی نتیجہ ظاہر نہیں کیا۔ لوط علیہ السلام پر ایک آدمی ایمان نہیں لایا ان کی قوم میں سے سوائے گھر کی بیٹیوں کے۔ تو فا اگر تمہیں ملتان میں نتیجہ نظر نہ آئے تو فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، بس قیامت آنے ہی والی ہے، قیامت آنے ہی والی ہے، وہاں میں کہہ دوں گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور میں کہہ دوں گا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔